ایٹمی صلاحیت کیا ہے؟ پاکستان جیسے غریب ملک کو جو اپنی ضرورت کی معمولی چیزیں بھی باہر سے منگواتا ہے، ایٹم بم بنانے کا مہنگا سودا کیوں کرنا پڑا؟ 55 برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت سے کیوں خوف زدہ ہے؟ یہ آج کے اہم سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے، کشمیر سے ایٹم بم تک اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی ایک طویل اور قدیم داستان، اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا عادی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے، خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے، اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ پھر جب انسان نے بارود دریافت کیا تو اس ہلاکت خیز مادے کو بھی ہتھیار میں ڈال دیا گیا۔ غلیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہے اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر ہیبت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا۔ پستول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور ہیبت ناک شکلیں، میلوں دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بختر بند، ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی، پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والے انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو اسے بھی فوراً ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا، بم برسانے والی مشین۔ انیس سو 14 میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزہ چکھا۔ 1919 تک جاری رہنے والی اس 5 سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے 20 برس گزرے تھے کہ 1939 میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو برطانیہ، روس، فرانس اور امریکہ دوسری طرف۔ یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی، بستیاں تاراج ہوتی رہی، قبرستان مردوں سے، اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے بھر گئے۔ ہر روایتی ہتھیار کی ہلاکت بڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں۔ 6 برس تک یہ جہنم دہکتا رہا۔ یہ اگست 1945 تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا۔ لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑے۔ یہ معمول ہی کا تھا، لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا۔ یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا، جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہے۔ تیز روشنی اور پگھلا دینے والی حرارت، اس سے پہلے کہ لوگ سمجھتے وہ موت کا شکار ہو چکے تھے۔ بم برسانے والا جہاز واپس پلٹ گیا، لیکن شہر میں دور و نزدیک کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے؟ پورا شہر آنن فانن ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ امدادی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ٹیمیں یہاں پہنچی تو انہیں ایک ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ فضا میں نامعلوم کیمیائی رد عمل موجود تھا، جس نے امدادی ٹیموں پر حملہ کیا تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ لیکن جاپانیوں نے اس غیر معمولی حملے پر بھی غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور غلامی پر آمادہ نہ ہوئے۔ تیسرے دن جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر ایسا ہی ایک اور بم گرایا گیا۔
ایک اور شہر صفائی ہستی سے غائب ہو گیا، انسانیت ماتم کنا ہو گئی۔ امریکی دارالحکومت سے اعلان کیا گیا کہ اگر جاپان ہتھیار نہیں ڈالتا تو ایسے بم ان کے ہر شہر پر برسائے جائیں گے۔ امریکی سائنسدانوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بم کس طرح بنائے گئے ہیں، ان میں ہلاکت خیزی کے لیے کیا مادہ استعمال کیا گیا ہے۔ جب دشمن کے پاس موجود ہتھیار کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے تو اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ غم سے نڈھال جاپان نے آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ غلامی کی دستاویز پر دستخط کر دیے اور ایک جنگ ختم ہو گئی۔ جاپان پر فوج بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن دشمن کی کمر توڑ دینے کے باوجود کیا امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس نے اپنے ہتھیار رکھ دیے؟ کیا ان ملکوں نے اپنی ہیبت ناک فوجوں میں کچھ کمی کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اتحادی قوتوں کے نام سے مشترکہ جنگ لڑنے والے روس، برطانیہ اور فرانس اس کھوج میں لگ گئے کہ وہ ہتھیار کیا تھا جو امریکہ نے جاپان کے خلاف استعمال کیا تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ ہلاکت کا یہ جن ان کے قابو میں آ جائے، اور پھر روس، برطانیہ، فرانس اور چین یکے بعد دیگرے ایٹمی طاقت بن گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہلاکت خیز ایٹمی طاقت والے یہ 5 ملک بنا لیے گئے۔ انہیں ویٹو پاور کا حق دے دیا گیا۔ طاقت کے ناجائز استعمال کو قانون بنا دینے کا اس سے زیادہ شرمناک عمل ممکن ہی نہ تھا۔ پوری دنیا ایٹمی ہلاکت رکھنے والی ان 5 طاقتوں کی چاپلوسی پر مجبور کر دی گئی، لیکن آخر کب تک؟ 1945 میں ایٹمی حملے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا۔ ہندوستان جو پراسرار علوم کی سرزمین تھا، جس کے جادو سے لوگ آج بھی خوفزدہ ہیں، لیکن جس کے گرم مسالے کی مہک، چائے کی رنگت اور باسمتی کی خوشبو لوگوں کے دل اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کے سندر بن میں چیتے اور ہاتھی اور راجستھان کے صحراؤں میں ہرنوں کی ڈاریں شکاریوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ ذات پات، ریاستوں، گروہوں میں بٹا ہوا ہندوستان، جسے شمال سے آنے والے مسلمان بادشاہوں نے متحد کیا اور اپنی طاقت اور حکمت سے اسے ایک عظیم ملک بنا دیا۔ جس ہندوستان کے سینے کو جہانگیر اور شاہجہاں نے تاج محل، شالمار باغ، شاہجہانی مسجد و قلعہ لاہور، لال قلعہ دہلی، بادشاہی مسجد دہلی، شاہجہانی مسجد ٹھٹھا اور دوسری بے شمار یادگار عمارات سے سجایا، اس ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کرنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمان حکومت کو کمزور کرنے اور ریاستی حکمرانوں کو باہم دست و گریباں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بدترین دور شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اس لیے ان کے مقابلے میں ہندوؤں کے قریب ہو گئے۔ ہندو ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہے تھے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کو کاروبار حکومت سے باہر رکھنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے ذریعے اپنی حکومت مستحکم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ابھی ہندوستان پر اس کی حکمرانی کے 50 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی منظم سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں، جنہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے مفادات کے تحفظ اور انسانی حقوق کی جنگ لڑنا شروع کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں آزادی کی جو تحریکیں شروع ہوئی تھیں، ان کے سبب برطانیہ کے لیے ہندوستان کو غلام رکھنا ناممکن ہو گیا، تو سرکار انگلیشیا نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتی ہے۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا اور فسادات پھوٹ پڑے۔ انسان درندہ بن گیا، لوٹ مار، قتل و غارت، عصمت دری کا بازار گرم ہو گیا۔ ہندوستان کی تمام ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے حکمران اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کسی سے بھی الحاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
जूनागढ़, मानावदर और हैदराबाद दक्कन के हुक्मरानों ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। रियासत कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इल्हाक के मुज़ाकरात अभी जारी ही थे कि भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल कर दी। महाराजा कश्मीर पर दबाव डालकर भारत ने इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए। वजीर आजम नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए तैयार है। जंग बंद हो गई, लेकिन नेहरू का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ भारत ने इल्हाक पाकिस्तान की वाज़ेह दस्तावेज के बावजूद ये कहकर हैदराबाद दक्कन पर पुलिस एक्शन कर दिया कि यहां की आबादी की अक्सरियत हिंदू है और वो हिंदुस्तान से इल्हाक चाहती है, और निजाम दक्कन की राय को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कोई है जो भारत के हुक्मरानों से पूछे कि अगर हैदराबाद दक्कन हिंदू आबादी की कसरत की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर की मुस्लिम आबादी की कसरत के सबब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है? अगर महाराजा कश्मीर के भारत से इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करने से कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो निजाम दक्कन की इल्हाक पाकिस्तान की दस्तावेज को सामने रखते हुए हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का अटूट अंग क्यों नहीं? आलमी ज़मीर जवाब दे कि जूनागढ़ और मानावदर की रियासतें किस कानून के तहत भारत में जम हो गईं? भारत को इस गुंडागर्दी का हक किसने दिया? पाकिस्तान के बेहिस हुक्मरानों ने हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और मानावदर को तो फरामोश कर दिया, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम अवाम ने आज तक पाकिस्तान से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। पाकिस्तानी अवाम आज तक कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद के साथ हैं। 1948 में कश्मीर के हवाले से ही पाक भारत जंग हुई। 1965 में कश्मीर में शुरू होने वाली जिद्दोजहद आजादी पर काबू पाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नंगी जाहिलियत की और मुंह की खाई। भारत ने 1948 और 1965 की हजीमतों का बदला लेने के लिए मशरकी पाकिस्तान में खुली मुदाखलत की और बाकायदा फौजी कार्रवाई के जरिए मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। पाकिस्तान को शिकस्त और रेख के बावजूद भारत ने एटमी टेक्नोलॉजी का हसूल जरूरी समझा और 1975 में राजस्थान में पहला एटमी धमाका कर दिया। आलमी इदारों, एटमी ताकतों और उस वक्त की सुपर पावर्स रूस और अमेरिका से पूछा जाए कि भारत की इस जसारत पर आपने उसका क्या बिगाड़ दिया? भारत की तिजारत और मईशत नेस फौजी साजो सामान की फराहमी पर क्या पाबंदियां लगाई गईं? कितने सरबराहान मुमलिकत ने एटमी ताकत भारत के दौरे मंसूख किए? तारीख शाहिद है कि भारत पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसके बरक्स इराक की एटमी तैयारियों का रास्ता रोकने के लिए बगदाद में इराकी एटमी रिएक्टर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी इसराइल ने कबूल की, लेकिन किसी को इसराइल से यह पूछने की हिम्मत न हुई कि उसे बैनुल अक़वामी सरहदें उबूर करने का यह हक किसने दिया। भारत के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत के हुसूल की कोशिश की तो कदम कदम पर उसका रास्ता रोका गया, उसकी तिजारत पर पाबंदियां लगाई गईं, उसके साइंसदानों पर मुकदमात चलाए गए, लेकिन बाहिम्मत पाकिस्तानी साइंसदान अज़्म इस्तकामत से तहकीक और जुस्तजू की मंजिलें सर करते रहे। भारत कश्मीर में मुजालिम की आग भड़काता रहा। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादी मांगने के जुर्म में घरों से बेघर किया जाता रहा। नौजवानों के लाशें गिराए जाते रहे। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को हवा देती रहीं। बम धमाके और दहशतगर्दी मामूल बना दी गई। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम मामूल बना दिया गया। कमजोर और बेबस पाकर उन्हें दबा दिया गया। ज़हीरुद्दीन बाबर की तामीर करदा बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मगर इसके बावजूद आलमी ज़मीर खामोश रहा। भारत की हालत नशे में धुत गुंडे की तरह हो गई।
भारत ने मई 1998 में 2 किस्तों में मजीद 5 एटमी धमाके कर दिए। इस तस्वीर राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तान में इस तरह की लहर दौड़ गई। हम पर 3 जंगें मुसल्लत करने वाला और पाकिस्तान के वजूद को 2 लफ्त कर देने वाला भारत, जो 1975 में एटमी धमाका कर चुका, अब इन धमाकों से क्या हासिल करना चाहता था। भारतीय तज्जिया निगारों ने लिखा कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत का हामिल ही नहीं, वो धमाके नहीं कर सकता। 17 दिन गुजर गए, कोई भारत का बाल भी बीघा नहीं कर सका। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से धमाकों का मुतालबा जोर पकड़ता गया। हुक्मरानों को फैसला करना पड़ा कि धमाका करें या अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाएं। और फिर धमाका हो गया। 28 मई, कौम के हौसले और इफ्तिखार का दिन।